بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، فیس بک پر ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بڑی عجیب بات اس میں کہی گئی ہے۔ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب کے فیس بک پیج پر بھی اسی قسم کی بات کی گئی۔ وہ بات کیا ہے؟ عام معروف بات ہے کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کا یوم وصال ہے، حالانکہ اس پر بعض اہل علم کی تحقیق ہے کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کا یوم وصال نہیں ہے۔ میں نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ مفتی عبدالوحید قریشی صاحب اسی بات پر زور دے رہے تھے، اور فیس بک پر میں نے جو پوسٹ پڑھی اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، آپ کا سر اقدس سید عائشہ کی گود میں تھا، حضور کی وفات پر شیطان نے خوشی منائی، شیطان نے جشن منایا، اور صحابہ کرام پر غم چھا گیا، صحابہ کرام غمگین ہو گئے۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو شیطان خوشی مناتا ہے حضور کی وفات پر، اور صحابہ کرام پر غم چھا جاتا ہے، لہذا جو 12 ربیع الاول کو جشن نہیں مناتے، حضور کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے، وہ وفات کا غم منا رہے ہیں، وہ صحابہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ 12 کے دن کو حضور کی وفات کا دن کہتے ہیں۔ چلے یہاں تک تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ جو 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کی وفات مانتا ہی نہیں، کیا اس پر آپ اس حکم کا اطلاق کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے اس کو قائل کریں کہ 12 کو وفات ہوئی ہے۔ جو 12 کو وفات مان کر بھی معاذ اللہ خوش ہو، اس کو تو آپ ابلیس کے ساتھ جوڑ دیں۔ میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ کو ابلیس کے خوش ہونے کا زیادہ پتہ چل گیا، میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ ایک بندہ 12 کو وفات مانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو ابلیس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو 12 کو ولادت مانتا ہے، اور اکثر علماء 12 کو ولادت مانتے ہیں۔ سیرت نبی کے جلسے کیے جاتے ہیں، رحمت للعالمین کانفرنس کی جاتی ہے، تذکرہ رسالت کیا جاتا ہے ماہ ربیع الاول میں، سب آقا علیہ السلام کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ پہلے اسے قائل کریں۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی اور شیطان خوش ہوا، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو شیطان کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا معاذ اللہ استغفر اللہ تاجدار کائنات کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہم تو ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو دیانتداری سے بتائیں کون کون اس ولادت پہ خوش ہوا تھا؟ عبد المطلب، سیدہ آمینہ، جواب دیں کون کون اس پر خوش ہوا تھا؟ آسمان کے فرشتے خوش ہوئے تھے، تمام مخلوقات خوش ہوئی تھی کہ رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہم اسی بات کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ وفات کی بات کس نے؟ چلیں آپ کی بات کا جواب آپ کی بات میں دیتا ہوں۔ صاحب عقل، اہل دانش و فراست لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آقا علیہ السلام کی وفات پر شیطان کے خوش ہونے کا کوئی تک بنتا ہے؟ شیطان کو کیا خوشی ہے؟ کسی کی وفات پر خوش وہ ہو جس کی وفات پر خوش ہونے والے کے ارادے زندہ ہو جائیں۔ اگر تو حضور کی وفات پر شیطان کے ارادے کامیابی میں بدلے ہوں، پھر تو شیطان کو خوش ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آج بھی حضور کا ڈنکا بجتا ہے، آج بھی محمد مصطفیٰ کا سکہ چل رہا ہے، تو شیطان تو آج بھی خوش نہیں ہے۔ وفات کو آپ نے بنیاد کیوں بنایا؟ آپ کی پیدائش ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، اسے نہ خوشی ملنی ہے نہ مل کر رہے گی، وہ تو آج بھی غمگین ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، میرا کوئی دشمن ہے تو مجھے اس کی زندگی میں تو ایک بات رہے گی کہ مجھے اس سے کنارہ کرنا چاہیے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ مثال دے کے بات واضح کر رہا ہوں، حالانکہ اسلام کی اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی، مثال دے رہا ہوں۔ تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا
مجھے سکون مل گیا، اب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یا اب وہ میرے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں کرے گا کہ مجھے پریشانی ہو۔ لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد بھی میں پریشان رہوں، چونکہ وہ مرا ہے نا، اس کے اغراض و مقاصد تو نہیں مرے، یا جس وجہ سے مجھے اس سے تکلیف ہے اس کے مرنے کے بعد بھی وہی تکلیف ہے، تو مجھے اس کی وفات پر خوشی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیانتداری سے بتائیں، کیا شیطان نے جو سوچا حضور کی وفات پر وہ کامیاب ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آقا علیہ السلام کے وصال پر، آپ کے انتقال پر وہ ذرا برابر بھی خوش نہیں ہوا، وہ زیادہ رونے لگ گیا کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت تو ابھی پھیلنی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آقا علیہ السلام صرف اپنی زندگی تک لوگوں پر دین کی بات کرنے آئے تھے؟ آپ کی وفات کے بعد لوگوں تک دین نہیں پہنچا؟ کیا عجیب بات آپ نے کی ہے کہ شیطان حضور کی وفات پر خوش ہوا، وہ زیادہ رونے لگ گیا، پٹن لگ گیا کہ اس کا تو ڈنکا آگے بھی بجنا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی آقا علیہ السلام کا ڈنکا بج رہا ہے، آپ کا سکہ چمک رہا ہے۔ تو یہ عجیب بات آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان بالکل بھی آقا علیہ السلام کی وفات پر خوش نہیں ہوا۔ حضور کی تعلیمات، آقا علیہ السلام کے اغراض و مقاصد اسی طرح چلتے رہے۔ شیطان کے ارادے مٹی میں مل گئے تھے، پیدائش پر بھی مل گئے تھے، وفات پر بھی مل گئے تھے۔ ہاں، اگر آقا علیہ السلام کی وفات پر شیطان کامیاب ہو گیا ہو، چونکہ وہ آقا علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتا ہے نا، دوست تو نہیں مانتا، تو وہ اگر یہ کہے، یا آپ شیطان کے ریفرنس سے کلیئر کر دیں کہ حضور کی وفات پر شیطان مطمئن ہو گیا کہ مجھے اب کوئی خطرہ نہیں، اب میں کھلم کھلا گمراہی پھیلاؤں گا، پھر تو اس بات کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئے دن آقا علیہ السلام کا اسلام پھیلتا جا رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ حضور کی ظاہری حیات کو آپ نے اگر بنیاد بنایا ہے تو مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے لوگوں نے امت کو پریشان کر رکھا ہے۔ عقیدہ حیات النبی کو آپ واضح کر دیں۔ کیا حضور اپنی ظاہری حیات تک دین دینے آئے تھے؟ بعد میں آپ کا دین اس طرح نہیں پھیل سکا، شیطان کے ارادے مضبوط ہو گئے کہ اب مجھے چھٹی ہے۔ پہلے تو حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، آقا علیہ السلام کی مدد و نصرت سے اہل ایمان کے ایمان میں ترقی ہوئی، اور اب نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات آپ کرتے ہیں۔ تو شیطان کوئی خوش نہیں ہوا تھا، وہ مزید پریشان ہو گیا ہے، چونکہ آپ کی تعلیمات تو زندہ ہے، آپ کا قرآن زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، شیطان کا منہ کالا کرتے ہیں۔ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ڈھیٹ کا ڈھیٹ ہی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔